آگے پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت اس طرح کی ہو چکی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد البرق یہ سمجھتے ہیں، ان کی سوچ اس طرح کی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بجلی جو ہے یخطف اچک لے گی، چھین لے گی ابصارہم، ان کی آنکھوں کو۔ یہ جو بجلی سے چمک آ رہی ہے، یہ چمک ایسی ہے، اسلام کے نام سے مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں اور آزمائشیں ایسی آتی ہیں، یہ تو ہماری جان لے جائیں گی۔ یکاد البرق سمجھتے ہیں کہ قریب ہے کہ بجلی جو ہے یخطف اچک لے، چھین لے ابصارہم، ان کی آنکھوں کو۔ ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے، یا ان کا ذہن ایسے بن گیا ہے، ان کی سوچ ایسی بن گئی ہے کہ یہ جو اسلام کی وجہ سے دہشت گردی کا لیبل لگا ہوا ہے، یہ تو مصیبت ہے ہمارے لیے۔ یہ لیبل اپنے آپ سے ہٹانے کے لیے نہیں جی، ہم تو بنیاد پرست نہیں ہیں، ہم تو شدت پسند نہیں ہیں، ہم تو بڑے لبرل ہیں، ہم تو بڑے ماڈرن ہیں، ہم تو بڑے روادار ہیں۔ بنیاد ہماری کیا ہے؟ بنیاد ہماری 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اسلام کی۔ ہم بنیاد پرست کیوں نہیں ہیں؟ ہم تو بنیاد پرست ہیں، اپنی بنیاد پہ مرنا چاہتے ہیں، اپنی بنیاد پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، اور قیامت کے دن اپنی اسی بنیاد پہ اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ہیں بنیاد پرست، 1400 سال پرانی شریعت پہ قائم ہیں، اور نفرت کرتے ہیں تمہارے دین سے، تمہاری تہذیب سے، تمہارے تمدن سے۔ ہمیں ایک لمحہ کے لیے بھی گوارا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں تمہاری تہذیب اور تمدن کی محبت کا ایک ذرہ برابر بھی پیدا ہو۔ ہم کھلے الفاظ سے ان کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نفرت کرتے ہیں تمہاری تہذیب و تمدن سے، تمہارے دین سے۔ تمہارا دین منسوخ ہو چکا ہے۔ جس اللہ نے موسیٰ اور عیسیٰ پہ کتابیں نازل کی تھیں، اسی اللہ نے تمہاری کتابیں، تمہارے نبی کا دین، وہ سب کچھ منسوخ کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ اب دین تمہارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ہم نہیں مانتے تمہارے دین کو، ہم نہیں مانتے تمہاری تہذیب و تمدن کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کلما اضاء، ان منافقوں کا حال یہ ہے، کلما، جب بھی، اضاء لہم، ان پہ تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ۔ مشوا کون سا فعل ہے؟ ماضی کا فعل ہے، جو ہم ذکر غائب کا سی۔ مشوا کا معنی چلنا، اور اضاء روشنی ہوتی ہے۔ روشنی سے کیا مراد ہے؟ اس سے پہلے ظلمت سے کیا مراد تھی؟ فیہ ظلمات، ظلمات کے سے مراد تکلیفیں، مصیبتیں، آزمائشیں، اور اس کے مقابلے میں عذاب سے مراد سہولت، آسانی۔ مسلمانوں کو فتح ہوئی، وہ جی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں نا۔ مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، کافروں کو اللہ نے شکست دے دی، کافر نامراد ہو گئے، تو پھر مسلمانوں فلما اضاء، جب سہولت کا زمانہ آتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ چلنے لگتے ہیں۔ فلما اضاء، جب تھوڑی سہولت ملتی ہے، جب روشنی ہوتی ہے، جب معاملہ سہل اور آسان ہو جاتا ہے، جب کافروں کی طرف سے آزمائشیں اور مصیبتیں آنی ختم ہو جاتی ہیں، مشوا، تو مسلمانوں کے ساتھ چلنے لگتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب مصیبتیں آئیں، جب تکلیفیں آئیں مسلمانوں پہ، علیہم، ان کے اوپر، قاموا، قامہ کا معنی کھڑے ہو جانا۔ نہیں جی نہیں، ہم تو ساتھ نہیں جاتے ہیں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ جب معاملہ سہل اور آسان ہوتا ہے، جب تکلیفیں اور مصیبتوں کا زمانہ نہیں ہوتا، تو مسلمانوں کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جہاد کا مطالبہ ہوتا ہے، جب اپنی جان اور مال دینے کا مطالبہ ہوتا ہے، جب کافروں سے ٹکر لینے کا مطالبہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قاموا، تو رک جاتے ہیں۔ نہیں جی یہ کام ہم سے نہیں ہوتا، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اذا اظلم،
جب کوئی آزمائش کا گھڑی آتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو دین اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، لے جاتا ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت یا آنکھیں۔ اگر اللہ چاہتا تو جس روشنی کو دیکھ کے یہ چلتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اللہ ان کی وہ آنکھیں لے جاتا، اور جس کڑک کو یا بجلی کو سن کے یہ رک جاتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ چلنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ بھی لے لوں ان سے واپس، اس لیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے لیتا نہیں، اس لیے کہ جتنا کوئی مسلمانوں کے ساتھ چلنا چاہتا ہے میں اس کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تو بڑے مہربان ہیں، اللہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ چلتے رہو، خواہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں، مسلمانوں کے ساتھ ہی رہو۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم تذبذب کا شکار ہو، شک کا شکار ہو، جتنا وقت تم چلنا چاہتے ہو میں تمہیں اس کی بھی مہلت دیتا ہوں، میں تمہارے آنکھ اور کان اور جو سننے کی قوت ہے وہ واپس نہیں لیتا، بلکہ جتنا تم سہل آسانی سے چلتے ہو اور جتنا تم چلو گے اتنا اجر پالو گے، اور جتنا تم رکو گے یا ارتداد کا اظہار کرو گے اتنی سزا پالو گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں منافقوں کی۔ ایک تو وہ منافق جو پکے منافق ہیں جن کے دلوں میں کفر جمع ہوا ہے اور وہ ماض اس لیے مسلمان ہوئے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچائے، اور اس مثال میں جو بارش والی مثال ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقوں کا ذکر کیا ہے جو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، اور جب سہولت کا زمانہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ چلتے بھی ہیں، لیکن جب تکلیفوں کا اور آزمائشوں کا وقت آتا ہے تو اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس وقت پھر ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ وعدے تو اللہ نے بڑے کیے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے اسلام لاؤ گے تو یہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن یہ تو مصیبتیں اور تکلیفیں آ گئیں۔ یہ واقعی اسلام سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ اور اس بارے میں بھی انسان کو بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ نفاق جو ہے یہ بھی انسان کو کفر تک لے جانے والا ہے۔ اس طرح کا شکوک و شبہات والا اور تذبذب والا جو اسلام ہے یہ بھی انسان کو کفر تک لے جانے والا ہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ نے ایک کتابچہ لکھا ہے نواقض اسلام، وہ باتیں جن سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ان میں جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں اس میں چند ایک باتیں یہ ہیں کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کو ناپسند کرنا یا کسی ایک آیت کا مذاق یا استہزاء اڑانا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب انسان یہ سوچے کہ آج کل کے زمانے میں چور کے ہاتھ کاٹنا جو ہے یہ تو بڑی سنگین قسم کی سزا لگتی ہے، اور جو کافروں نے قانون بنائے ہیں کہ اتنی دیر اس کو جیل دے دو یا یہ جرمانہ کر دو، یہ سزا دے دو، یہ سزا زیادہ اچھی ہے۔ فرمایا کہ ایسا سوچنا بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ایسا سوچنا بھی دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے اس پہ اتنا ایمان ہو، اتنا یقین ہو، اور اس پہ انسان کو اتنا بھروسہ ہو کہ جو فرمایا ہے، جیسے فرمایا ہے، جن الفاظ میں فرمایا ہے بالکل ویسا ہی ٹھیک ہے، ویسا ہی ایمان ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اسلامی قانون کے مقابلے میں انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو پسند کرنا، نافذ کرنا تو دور کی بات ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے جو دیا ہوا قانون ہے اس کے مقابلے میں کسی دوسرے قانون کو
یا دوسرے نظام کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھے، اس کو محض پسند کرے، اس کا یہ دعویٰ نہ کرے کہ ہم اپنے ملک میں اس کو لاگو کرنا چاہتے ہیں، بلکہ محض اس کو اچھا سمجھے، فرمایا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور جو آدمی یہ سمجھے کہ اسلام کے احکام، اسلام کے قوانین موجودہ دور میں نافذ ہونے کے قابل نہیں، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور واضح طور پہ شاعر نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ اسلام جو ہے یہ محض ذاتی مذہب ہے، انسان کی ذات سے تعلق ہے، ہماری اجتماعی زندگی سے یا ہمارے اجتماعی مسائل سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ساری حالتیں نفاق کی حالتیں ہیں، اور ان ساری باتوں کی وجہ سے اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کچھ علامتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بتائی ہیں منافقوں، ان میں سے پہلی علامت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، من مات ولم یعظو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق۔ وہ آدمی جس نے نہ تو کبھی جہاد میں حصہ لیا، نہ ہی کبھی جہاد میں شریک ہونے کی خواہش پیدا ہوئی، نہ تو جہاد میں حصہ لیا، نہ ہی جہاد میں شریک ہونے کی خواہش پیدا ہوئی، فرمایا وہ نفاق کے ایک حصے پہ مرے گا۔ یہ بھی نفاق کی علامت ہے کہ انسان جہاد جو ہے اس سے مسلمانوں کی عزت اور عظمت وابستہ ہے۔ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہے، پوری دنیا کے لیے مسلمان جو تھے وہ اتھارٹی تھے، حاکم تھے، مسلمانوں کا عزت اور وقار پوری دنیا پہ قائم تھا۔ اور مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی کا زمانہ تبھی شروع ہوا جب مسلمانوں نے جہاد کو ترک کیا۔ اس لیے فرمایا کہ جو جہاد سے جی کتراتا ہے وہ منافق ہے۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لیسا صلاۃ اسکل علی المنافقین من الفجر والعشاء، منافق آدمی پہ فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہوتی ہے۔ یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ ویسے تو قرآن مجید نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ منافقین جو ہیں ان کا حال یہ ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بڑی کسلمندی کے ساتھ، سستی کے ساتھ جاتے ہیں، انہیں اس بات کی دل میں اضطراب نہیں ہوتا کہ فوراً جا کے جماعت سے ملا جائے۔ یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ اور خاص طور پہ فجر اور عشاء کا فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز بڑی بھاری ہے منافقوں کے لیے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ریا جو ہے یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ فرمایا کہ میری امت میں سے منافقین کی کثرت جو ہے وہ قراء میں سے ہوگی، قرآن پڑھنے والے، اس لیے کہ نیتوں کا معاملہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب لوگ واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ کرتے ہیں، تو اور بھی دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اور بھی اچھے طرح سے پڑھوں تاکہ میری اور تعریف کی جائے۔ اور یہی بیڑا غرق کرنے والی چیز ہے، یہی ریا ہے کہ انسان اپنی واہ واہ کرانے کے لیے کوئی نیک عمل کرے۔ اور پھر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت دیا جائے گا تو اس میں خیانت کرے گا۔ 3 علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ بات بات میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، یہ بھی نفاق کی علامتیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق کا جو دائرہ ہے وہ بڑا وسیع ہے۔
دو چیزیں جو ہیں وہ تو قرآن مجید نے بتا دیں کہ وہ منافق جن کے دلوں میں کفر جمع ہوا ہے اور وہ منافق جن کے دلوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں اور وہ اضطراب کا شکار ہیں، پوری طرح انہیں یقین اور ایمان نہیں ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ بالکل منوعاً برحق ہے اور سچ ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ باتیں ہیں جن کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی انسان جھوٹ بولتا ہے، ظاہر ہے وہ مکمل منافق تو نہیں ہے لیکن منافق کے ایک درجے میں ہے، اور اگر وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو اس نفاق کے درجے میں بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ مکمل نفاق پہ ہو۔ ایک آدمی وعدہ خلافی کرتا ہے اور بات نہیں آتا اس سے، نفاق کی علامت ہے یہ، اور مسلسل وعدہ خلافی کرتا رہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مہلت دیتے جاتے ہیں کہ یہ آدمی تائب ہو جائے، اپنے عمل کی اصلاح کر لے، لیکن اگر وہ اسی عمل پہ مر جاتا ہے تو بعید نہیں کہ وہ مکمل نفاق کی حالت میں مرے۔ اسی طرح خیانت کا معاملہ ہے کہ خیانت کرنے والا مسلسل خیانت کرتا جاتا ہے اور باز نہیں آتا اس سے، رکتا نہیں ہے اس سے، حتیٰ کہ اسے موت آ جائے تو ممکن ہے کہ اس کی موت جو ہے وہ مکمل نفاق پہ واقع ہو۔ لہذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان، اور نفاق کا جو عام سا مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ انسان لما تقولون ما لا تفعلون، کہ جو تم زبان سے بات کہتے ہو اس پہ تمہارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ارشاد فرمائی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اسلام کے تابع کر لو۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹ بولنا چھوڑے، جس کو وعدہ خلافی کی عادت ہے وہ وعدہ خلافی کی عادت کو چھوڑے، جو خیانت کرتا ہے وہ خیانت کو چھوڑے، جس کے دل میں کبھی جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوا اس کو جہاد کی فکر کرنی چاہیے، جہاد کی میں کسی نہ کسی طریقے سے شمولیت کرنی چاہیے، خواہ اپنے مال سے، زبان سے، جان سے۔ فرمایا کہ تینوں قسم کا جہاد ہے یہ، جاہدوا باموالکم وانفسکم والسنتکم، مالوں سے، جانوں سے، اپنی زبانوں سے جہاد کرو۔ لہذا اس معاملے میں ہمیں فکر مند رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی کیفیت سے محفوظ فرمائے۔ ابتدا میں بڑا اچھا اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار فرمایا ہے قرآن مجید کی ابتدا کا۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سوال لوگوں کی طرف سے کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی شرائط بتا دی کہ اچھا یہ ہے میری شرائط۔ اس کے بعد پھر بڑی تفصیل سے ابتدا میں ہی 3 گروہوں کا ذکر کر دیا۔ اچھا بھئی جو میری شرائط قبول کریں گے وہ ہدایت یافتہ ہیں، جو قبول نہیں کریں گے وہ کافر ہیں، اور جو تذبذب کا شکار رہیں گے، شک کا شکار رہیں گے، فرمایا کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ ان کی نیت کے مطابق ہوگا۔ اب آگے پورے قرآن مجید میں ان تینوں کرداروں پہ مختلف واقعات کے حوالے سے اور زمانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تبصرہ ارشاد فرمایا ہے، لیکن ان 3 کرداروں پہ عمل کرنے کے وضاحت کرنے کے بعد اگلی جو آیت ہے یا اگلا جو رکوع ہے اس سے در حقیقت قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، اس سے قرآن مجید کے احکام شروع ہوتے ہیں، اور وہ احکام جو ہیں وہ ہے پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے دنیا کے لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی اور بنیادی دعوت کہ ایک اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں بھی اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا۔ اور یہاں سے در حقیقت قرآن مجید کی ابتدا یا قرآن مجید کے احکام جو ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں وہاں سے شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔